اسی طرح سے ماہ سفر کے 13 دنوں کو مسلمان بہت ہی زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ ماہ سفر کے پہلے 13 دنوں کے اندر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سرہانے ابالے ہوئے چنے رکھ کر کے سوتے ہیں، بہت سارے لوگ انڈے بھی رکھ کر کے سوتے ہیں، اور صبح اٹھ کر کے اس کو صدقہ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ساری بلا جو ہے اس کو چلی جائے گی۔ یہاں ہوتا ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ سفر کے پورے جو ایام منحوس ہے، لیکن جو آخری 4 شنبہ ہے یہ بابرکت ہے، اور آخری 4 شنبہ کو لوگ جو ہریالی کھدلنے بھی جاتے ہیں، گھاس کھدلنے جاتے ہیں، کتنے بڑے بیوقوف ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ بات جو ہے بہت ہی زیادہ ہے کہ محرم اور سفر کے مہینے میں جو نئی نویلی عارس ہے اسے اپنے گھر میں نہیں رکھنا، اسے میکے بھیج دینا، نہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ لیجیے کیسی باتیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر یہ بدعقیدگی ہے کہ مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ ناخن آپ کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد نہیں کاٹنا، یہ بیوقوفی ہے۔ اسی طرح سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ گھر میں ناخن کاٹ کر کے پھینکنے سے نحوست آتی ہے، کچھ نہ کچھ وبا آ جائے گی، انسان کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔ بچے کا پیخانہ گھر میں رکھتے وہ نظر نہیں آتا، گندگی پھینکنی چاہیے وہ نہیں، گھر میں ہی رکھے رہتے، ناخن پھینکنے سے بولتے کہ نحوست آ جائے گی، کتنی کم عقلی ہے۔ اسی طرح سے بولتے کہ گھر کے اندر مکڑی کا جالا اگر ہے تو بربادی کی علامت ہے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ ہے کہ گھر میں شام کے وقت میں جھاڑو نہیں لگانا۔ اب جھاڑو کبھی بھی لگا سکتے ہیں، یہ شام میں نہیں لگانا، نہیں تو انسان منحوس ہو جائے گا، گھر کے اندر برکت چلی جائے گی، یہ جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ٹوٹا ہوا کنگھا، ٹوٹی کنگھی اگر کرے گا تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، یہ لیجیے۔ اور دوسری کی کنگھی بھی نہیں کرنا کہتے، دوسری کی کنگھی اگر مانگ کے کرے تو دونوں میں لڑائی ہوگی، کتنی بڑی بدعقیدگی ہے، دیکھ لیجیے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھنے سے بھی نحوست ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا آئینہ نہیں دیکھنی چاہیے، نہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، یہ بھی خرابی ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جس انسان کی کالی زبان ہو اس کی بات لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر کے سامنے میں، گھر کے دہلیز پر اگر آئینہ لٹکایا جائے تو بری نظر سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ رات میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے، رات میں آئینہ دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دہلیز کے سامنے نہیں سونا چاہیے، دہلیز کے سامنے اگر سوئیں گے تو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، یہ بدعقیدگی ہے۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ چپل کو الٹا نہیں رکھنا چاہیے، اگر الٹا رکھیں گے تو چپل جو الٹا رکھنا یہ شیطان کی سواری ہے، شیطان اس پر سوار کرتا، یہ لیجئے، بالکل ہی جھوٹی بات ہے۔ سب سے آخری بات آج کے خطبہ جمعہ کی وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو جے نماز کو تھوڑا موڑ دیتے اور کیا بولتے، بھائی تھوڑا جے نماز کو، مصلی کو موڑ کر کے اٹھنا چاہیے، نہیں تو شیطان نماز پڑھنے لگ جاتا، یہ لیجئے۔ یہ شیطان ابلیس مردود ایک سجدہ نہیں کیا، جو شخص ایک سجدہ نہیں کیا نماز کیسے پڑھتا؟ لیکن مسلمانوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے، کہاں سے آ گئی ہے پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔